عبدالرحمن بخاطر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، شارجہ کا ہے، جس کا وہاں کرکٹ یا پتہ نہیں کون سا گراؤنڈ بھی ہے، نام سنا ہے؟ عبدالرحمن بخاطر، ماں ہندوستانی ہے، باپ عربی ہے۔ ان کے ہاں سے یہ سارے اٹرم پٹرم وغیرہ تو ان کے پاس بہت جاتے تھے۔ تو ایک آدمی آیا، میرے سے دوائی لی، میں نے دوائی دے دی، اس نے اس وقت مجھے 50,000 روپے دیے، میری دوا 5,000 روپے کی تھی۔ اس نے کہا قاسم بھی دوا بناؤ، جتنے پیسے لگتے ہیں میں کروں گا۔ میں طبیعت کا سادہ ہوں تھوڑا سا، تو میں نے دوا بنائی اس کو، اس نے مجھے 10 لاکھ روپے دیے اس وقت۔ میں نے بھی 8-10 کلو دوائی بنا کے دی اس کو، تو واپس وہ آرڈر لے آیا 50 لاکھ روپے کا۔ میں نے والدہ سے مشورہ کیا، والدہ نے کہا بند کرو دوائی۔ میں نے کیوں؟ کہہ لگے کہ گڑبڑ ہے۔ خیر سخت والدہ حیات تھی، میں والدہ کی ایک بات بھی نہیں ڈالتا تھا، دوا میں نے بند کر دی، اور یہی دوائی تھی، اس میں شنگرب بھی ڈلتا تھا، آگ کے دودھ والا۔ تو ناجائز استعمال، لوگوں کا غلط استعمال بہت ہے۔ اس وقت میں 60 سال کا ہوں، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، جو کوئی مجھ سے پریشانی نہیں ہے۔ تو ایک جوان لڑکا کیوں خراب ہوتا ہے؟ اور اگر اپنی جائز جگہ کا استعمال ہے تو یہ کیوں خراب ہوا؟ نصیحت کرو، وصیت کرو، چشمہ ہے جو پانی آ رہا ہے پانی کی حفاظت کرو۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے توجہ دی کہ مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، کچھ کر نہ سکتا ہوں، میرے ساتھ ایک عجیب سا غیبی مدد ہے، میں ایک چیز کے پیچھے پڑ جاؤں وہ چیز میرے سامنے ٹکتی نہیں۔ بس میری بیماری یہ ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ جو ہے نا جا کے ہاتھ لگا لوں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں اور نام کرتے ہیں اور بڑے بڑے تنظیمیں بنا لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مجھے ان سے سروکار نہیں۔ بس میں صرف یہ جو 1 نمبر پہ جا رہا ہے اس سے میں نے آگے ہونا ہے، وہاں ہاتھ لگایا پیچھے جا کے زوروں میں بیٹھ گیا۔ ایسا میرا مزاج ہے۔ کسی چیز کے بارے میں مجھے کہہ دیں چیلنجر یہ کام نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں۔ تو اس لین کا میں ماہر ہوں، حکیم راضی سے میں نے لے نہیں ساری یہ قوتی با و طاقت کی دوائیوں کسی کی، اس کا میں ماسٹر ہوں۔ ایسے ایسے نسخے اور ایسے ایسے نظام ہے میرے پاس کہ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن بات وہی ہے کہ بھائی ایک آدمی نے مرغی کھا رہا ہے، اب یہ دیکھنا ہے مرغی چوری کی کھا رہا ہے یا اپنی ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے کچھ واقعات میرے ساتھ ایسے ہوئے کہ لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ قاری صاحب اس طرح یہ آدمی آپ کے پاس آتا ہے، میں نے کہا ہے، کہتے یہ تو بے ایمان ہے، غلط استعمال ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پھر ان لوگوں کو خود بھی منہ سے باتیں نکلی کہ قاری صاحب ایسا ہے، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں۔ وہ سمجھتے قاری صاحب فری ہو گیا ہمارے ساتھ، اچھا میں گپ شپ لگاتا ہوں، کھلا گپ شپ لگاتا ہوں سب کے ساتھ۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو گاڑی غلط جا رہی ہے تو میں نے یہ علاج ہی بند کر دیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 500-1000 روپے کی دوائیاں ہیں، کتنی کی؟ 1000 کی، صرف اس لیے مہنگی ہے کہ یہ قوت با میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ دوا سب کاروبار مزاج ہے نا لوگ کہ جو زیادہ بکے تو اس کی قیمت بڑھاؤ۔ مارکیٹنگ کا اصول ہے نا کہ یا چیز کم ہو قیمت بڑھتی ہے، یا مانگ زیادہ ہو تو قیمت بڑھتی ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ میں بھی تھوڑا سا ٹنگ کیا اس پہ لائن پہ، میں نے کام کیا مارکیٹنگ پہ، زبردست کام کیا، سعودی میں رہا ہوں میں مارکیٹنگ مینیجر۔ کسی کا کتا بھی، لنگڑا کتا بھی بیچتا تھا میں بازار میں جا کے، ایسا فن اللہ نے دیا۔ ایک آدمی کی عروض تھی 1000 ریال کا تولہ تھا، میں اس کو 1000 ریال 10,000 ریال میں بیچ کے دکھایا۔ تو اس نے کہا ہمارے ساتھ رہو، میں نے کہا نوکری تو کرنی نہیں، میں نے نوکری والا تو میں نے کہا تھا کہ نوکری تیرے پیشانی پہ نہیں لکھی۔ اس کو پھر میں نے چیلنج کیا، اود کا عطر تھا، اس نے کہا اس کی خوشبو رہتی ہے 24 گھنٹے، میں نے کہا ہفتہ کرتا ہوں، 1 ہفتہ تک رہے گی، صابن سے دو، کچھ بھی کرو۔ ہو گئی، اس نے 10,000 روپے کر دیا تولہ۔ میں نے کہا میں اس کو ایسے سسٹم کروں گا کہ 1 سال تک صابن میں رکھو،
صرف میں رکھو، 100 بار بھی دو، بلیچ سے دو، خوشبو میری نہیں جائے گی۔ 50,000 روپے لوگے تولہ؟ اس نے کہا نسخہ دو۔ میں نے کہا نسخہ دو۔ اس نے پولیس میں رپورٹ کر دی میرے خلاف ڈرانے کے لیے۔ پولیس مجھے لے گئے۔ میں نے پولیس والے سے کہا دیکھو بات سنو، میں پاکستانی تو ہوں لیکن میں خاندانی عرب ہوں، سختی کر کے مار پیٹائی کر کے تمہارا باپ بھی میرے سے کوئی چیز نہیں لے سکتا، بات سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا میرا پاپ فن ہی، میرے فن لینے جاتے ہیں، تم لوگوں میں تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آخر میں نے کہا یہ مدینہ منورہ میں بد دعا مت لو، میں کہا حرامی ہے، نسخہ مجھ سے کوئی شاگرد بن کے لے لے، میں مفت دیتا ہوں، 1 روپے بھی نہیں لیتا ہوں۔ جب اس پولیس والے نے مجھے ایسے دیکھا نا، کہنے کہ یہی بات ہے، میں نے کہا یہی بات ہے، کہنے کہ اس نے پتہ بہت سارے الزامات لگائے، یہ تو آ کے یہاں ہیروئن بیچتا ہے، چرس بیچتا ہے۔ تو میں نے کہا ثابت کرے ہیروئن چرس بیچتا ہوں۔ میں پانسی کی لٹ پندے سے نکل کے آیا ہوں، بلدیہ کا جو تھا وہاں مجھے پہنچایا اوپر، وہ اس کا بڑا افسر تھا نا، اس نے مجھے چائے پلائی، اور پھر جب ساری باتیں سنی تو اس نے کہا آپ کے خلاف تو یہ رپورٹ ہے۔ میں نے کہا رپورٹ نہیں ہے، رپورٹ یہ ہے میں عود کا ایک سسٹم ہے، میں فنکار ہوں، میں صاحب فن ہوں۔ اس نے مجھے کہا دو، میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پچھتا ہو گئے۔ میں نے کہا کیا پچھتا ہوں؟ اس نے کہا میں تیرے خلاف یہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا کرو، یہ اگر مدینہ ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر یہ کسی دجال فرعون کا گھر ہے تو دیکھی جائے گی۔ اس نے کہا واللہ، اس نے کہا میں یہی ہے، میں سامنے بیٹھا ہوں جس نے آپ کو رپورٹ کیے، بندہ تو میرے سامنے لاؤ، لائے تو وہی غیرت تھا۔ میں نے ایسا کہا، میں نے کہا مدینے میں نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر وہ جو مخدرات اس کو کہتے ہیں، کارکیٹک کہتے ہیں، نارکیٹک کیا بولتے ہیں؟ نارکوٹک بولتے ہیں اس کو۔ نارکوٹک کا ڈائریکٹر تھا مدینے کا۔ اس نے 30ویں منزل پہ مجھے بٹھایا، چائے پلائی، میری پیشانی چومی، کہتے تیری پیشانی جوٹی کے بغیرت کی نہیں ہے، تجھے کسی کی دعا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں جہاں بدماشی کروں دنیا کا میں مدینے میں آ کے کرتا ہوں یار۔ کہنے کیا فن ہے؟ میں نے کہا تجھے بتاتا ہوں۔ وہ بیٹھا ہوا تھا سامنے۔ میں نے کہا کتے کو باہر نکالو، اسی کا۔ میں نے کہا حاذا الکلب اخرجوا حاذا الکلب، کتے کو باہر نکالو۔ اس نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا 1 کلو عود کے اندر 1 قطرہ گندک کا تیل ڈالتا ہوں، 1 قطرہ، اس کی قیمت 1000 سے 50,000 ہو جاتی ہے تولے کی۔ تو کہنے کام کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا میں مدینے میں کام کرنا ہی نہیں، مدینہ کام کے لیے نہیں، میں عبادت کے لیے آتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہنے کہ آپ چاہتے اس کو سزا ملے؟ میں نے کہا دفع کرو اس کو، اس کی سزا یہی ہے کہ مدینے میں جھوٹ بولا اس نے۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ تو ایسے فن اللہ نے ساری دی تھی۔ اس وقت پھر یہ میں نے چھوڑ دی دوائیاں۔ عربوں مدینہ منورہ میں 10 سال رہا ہوں۔ میری بہن بیوہ ہو گئی تھی اور میں نے جا کے ان کے ساتھ خدمت کی۔ یہ دوائیں میں نے چلائی، میرے پیچھے شیخ ابھی بھی پھرتے ہیں۔ ابھی کسی کو پتہ چلے کہ نہ تو سعودی آ گیا، یہ گورنر اور یہ بڑے بڑے ٹوٹا پھوٹا ہے، برگیڈیئر، یہ 1 منٹ کے لیے مجھے نہیں چھوڑ دے۔ لیکن میں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ لیکن اب میں نے دیکھا کچھ جائز معاملات ہیں۔ یہ دوائی جو میں بنا رہا ہوں، یہ ٹیسٹویران جو انسان کے فوتے ہوتے ہیں، جس میں منی بنتی ہے اور جس میں جرثومہ بنتا ہے۔ بعض آج کل یہ بیماری بہت زیادہ ہے کہ ٹیسٹ کرتے ہیں اندر میں XY جراثیم موجود ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں تو مرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فوراً وہ لبا سا جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ انکیوبیٹر بولتے ہیں، پتہ نہیں ہاں لفظ کیا ہے؟ انکیوبیٹر، اس میں رکھتے ہیں۔ وہ انکیوبیٹر میرا خیال میں ایسا ہے جیسے ماں کا رحم، شاید آکسیجن وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی سسٹم اس میں ہوگا، واللہ عالم کیا سسٹم ہے ہمیں نہیں پتہ۔ تو وہ اس بچے میں آکسیجن برداشت کا جو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے HA، کیا ہوتا ہے؟
اور ماں کے باہر ہوتا ہے ایچ بی. سمجھ آ گئی؟ خون کا سسٹم ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ جیسے اس کا دائیں طرف خون آتا ہے فوراً بائیں میں جاتا ہے اور وہ گندا خون سے جسم بن رہا ہوتا ہے. خون کی صفائی نہیں ہوتی جسم میں. لیکن جیسے یہ پیدا ہوتا ہے اور پہلی چیخ مارتا ہے, اس چیخ سے جو دائیں طرف بائیں طرف کا کواڑ ہے وہ بند ہو جاتا ہے. جب بند ہو جاتا ہے تو دائیں طرف جو خون آتا ہے وہ پہلے پھیپھڑے میں جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ پھیپھڑے میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے, وہاں سے نیا آکسیجن لیتا ہے اور نیا آکسیجن لے کے پھر جسم میں جاتا ہے. اس کو ایچ بی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس ایچ بی اور ایچ اے کے سسٹم کو ختم ہونے میں کچھ سال لگتی ہے, جسے سوئچنگ بولتے ہیں, پتہ نہیں کیا سیچوریشن, ہاں کیا بولتے ہیں, سیچوریشن, اس کو سیچوریشن بولتے ہیں. یہ اس سیچوریشن کا علاج بھی بہت مشکل علاج ہے. آئی سمجھ؟ ایچ اے کو ختم کرنا, کیونکہ اگر ایچ اے ہی رہا تو یہ بچہ ہمیشہ بچہ ہی رہے گا. ایچ بی ہونا ضروری ہے, کیونکہ ایچ بی میں سوڈیم آتا ہے, ایچ بی میں جو ہے نا وہ ایسڈ آتا ہے اور باہر تمام چیزوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے, تو وہ 3 سسٹم بن جاتے ہیں. پھر اس کی ایک ماں کی غذا, جب تک اس کا سچویشن مکمل نہیں ہوتی ماں کا دودھ پیتا ہے, باہر آگے کیا کرتا ہے ماں کا دودھ. اور یہ لفظ کیا بولا؟ سچویشن جب مکمل ہو جاتے ہیں تو ماں کا دودھ چھوڑ دیتا ہے. یہ ہر چیز کھاتا ہے اللہ اس کو مختلف کے لیے پھر ایچ بی سسٹم ہے. تو یہ ٹیسٹویران بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں انڈوں میں؟ ٹیسٹویرون بولتے ہیں, ٹیسٹویرون. انگریزی نہیں آتی تو الحمدللہ سب بلاؤں سے بچا ہوا ہوں, لیکن سسٹم پورا سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر نہیں سمجھتا. سمجھ رہے ہو؟ اب یہ جو ٹیسٹویرون ہے یا ہارمون بولتے ہیں, ہارمون جو عورتوں کا اولاد نہیں ہوتی یا داڑھی نکلتی یا بچوں کی اولاد نہیں ہوتی, اس کو بانجھ پن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو بانجھ پن کی 3 قسمیں. بات سمجھ آ گئی؟ اب سب سے پہلی چیز ہے اس بچے کے ہارمون سسٹم کو یا اس بچی کے ہارمون سسٹم کو ٹھیک کرنا. اگر اس کا ہارمون سسٹم ٹھیک نہ ہوا تو مطلب یہ کہ فیکٹری بند ہے. آئی سمجھ؟ ہارمون سسٹم کی فیکٹری ہمارے جسم میں جگر ہے. کیا ہے؟ جگر ہے. جو بھی آپ کے ہاں جسم کو فائدہ دینے والا کوئی بھی چیز بنتا ہے وہ جگر میں جا کے پکتا ہے. جگر تک کچی غذا ہوتی ہے. اس کو جوس کیلوس کہتے ہیں. کیلا, کیلے کا جوس, کیلا کیلوس. اور آگے جب وہ پک جاتا ہے کیمیکل کیموس. یہ میں نے اپنی طرح آسانی کے لیے یاد کرنے کے لیے سب بنایا ہوا ہے. آئی سمجھ؟ اب جگر میں جا کے آپ لوگوں نے دنیا میں دیکھا ہوگا کسی بھی بوٹی کا پانی نکالو, مولی کا پانی کا نکالو, کسی بھی ہرے رنگ کی بوٹی کا پانی آپ نکالو, کوٹو اور نچوڑو, پودینے کا, دھنیا کا, جس کا بھی ہو, صاف ستھرا بالکل باریک کپڑے سے چھانو. بالکل باریک کپڑے سے چھاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل کیا ہے, صاف ہو گیا نا. لیکن اس پانی کو آپ آگ پہ پکاؤ گے تو وہ ایسے پھٹے گا جیسے دہی پھٹتی ہے یا دودھ پھٹتا ہے. سمجھ آ گئی؟ دودھ پھٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک اس میں سفید پاؤڈر ہوتا ہے, ایک اس میں پانی ہوتا ہے. جب دہی کھٹی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے ایک طرف بالکل صاف پانی ہوتا ہے اور ایک طرف اس کا جو سفید والا پاؤڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ جو پانی ہوتا ہے یہ وٹامن ڈی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مکمل وٹامن ڈی ہے. اور یہ جو پاؤڈر ہے یہ مکمل کیلشیم ہے. تو کیلشیم اور آئرن کے اندر فرق ہو جاتا ہے. اگر کسی کا وٹامن ڈی کم ہے اور دھوپ پہ چلنا پھرنا گھومنا نہیں ہے, 1 چمچ دہی کا پانی صبح, 1 چمچ دہی کا پانی شام کو پلاؤ, وٹامن ڈی پوری ہو جائے گی. لیکن کیلشیم کو کاٹے گا وہ, اس لیے وٹامن ڈی زیادہ نہیں بڑھاؤ. وٹامن ڈی زیادہ بڑھاؤ گے کیلشیم کٹے گی. وٹامن ڈی اور کیلشیم کا آپس میں ضد ہے. سمجھ آ گئی؟ جن لوگوں کی کیلشیم زیادہ ہوتے ہیں ان کے وٹامن ڈی کم ہوتی ہے. اور معتدل رکھنے کے لیے پھر فطری نظام ہوتا ہے. تو یہ ایک دوائی میں پشاور کے ایک ساتھی کے لیے بنا رہا ہوں, اور پیسے وہ کل بھیجے گا. 1 لاکھ روپے جو ہے نا اشفاق صاحب نے دیے, ہمارا مجرم ہے, اور 75,000 میں نے دیے,
باقی جو بچ گئے وہ ہفتے کو ادھر سے پیسے آ جائے گا تو ہم اس کو دے دے گا، یہ لے جائے گا۔ تو اس پہ میں دوبارہ کام کر رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت غذائیت ہو یا پریشانیاں ہوں لوگوں کی یا ویسی جو بھی ہو عمر کے تقاضے ہوں، تو اس وقت ان دوائیوں کی بنانے کی ضرورت ہے، لیکن بنانے کے بعد جس کو دینی ہے وہ بہت پھٹک پھٹک کے دو اور اس کو سمجھاؤ۔ حکیم لقمان نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو وصیت کی، سال میں 2 مرتبہ، مہینے میں 2 مرتبہ، روزانہ 2 مرتبہ۔ اس نے کہا ابا سلامتی 2 مرتبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 2 مرتبہ سال میں جلاب لو۔ سردیوں میں تمام اخلاط جمع ہوتی ہیں، جسم مضبوط ہوتا ہے۔ اب دیکھیں تمام جانور سردیوں میں موٹے ہو جاتے ہیں اور گرمیوں میں پتلے ہو جاتے ہیں، مرد بھی۔ تو سردیوں میں تمام اخلاط جمع ہوتی ہیں، تو سردی آنے پر ایک جلاب لے لو تاکہ برتن صاف ہو جائے، صاف برتن میں مال رکھو، اور جیسے سردی ختم ہو جائے تو دوبارہ ذرا ایک جلاب لے لو تاکہ نل کے صاف ہو جائے، پانی کا تقسیم صاف ستھرا پانی میں ہو۔ تو سردی کی آمد پر اور سردی کی جانے پر کیا ہونا چاہیے؟ تکڑا قسم کا جلاب ہو۔ اور جب بھی جلاب لو تو جلاب لینے کے بعد کم سے کم 8 دن تک نرم غذا استعمال کرو، کیونکہ جلاب پر آنتیں کمزور ہوتی ہیں، آدمی آنتیں کیا ہوتی ہیں؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو کم سے کم 8 دن تک کھچڑی ہے، دلیا ہے یا اس طرح کے شوربے وربے ہیں، اس طرح گوشت وغیرہ بڑی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو سال میں 2 مرتبہ جلاب لو، اور مہینے میں 2 مرتبہ گھر والوں سے ملو اگر شادی شدہ ہو۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے اور صحت ٹھیک ہے تو ٹھیک 15 دن کے بعد آدمی کو احتلام ہوتا ہے، کیونکہ پیالہ بھر جاتا ہے، بھرے ہوئے پیالے سے مال باہر نکل جاتا ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی نہ، اللہ بچا لیتا ہے۔ اور آج کل ہمارے مسائل ہیں، آج کل اللہ معاف کرے، کوئی ہاتھ کا استعمال ہے، کوئی جو بھی حرام طریقے بہت سارے آ گئے، اللہ حفاظت فرمائے سب کی۔ تو آپ نے اگر یہ دوائیاں بنانی ہیں، اس میں تو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غریب آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ میں غریبوں کو دوں گا، کیونکہ میں مالدار سے لوں گا، اس کو صاف کہوں گا ابھی 4.5 لاکھ روپے میں اس سے لے رہا ہوں، 4.5 لاکھ روپے میں 2 آدمیوں کی دوا بنتی ہے، ایک اس کو دوں گا، ایک کوئی مولوی ڈھونڈوں گا غریب جو شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، وہ کہاں سے پیسے لائے گا؟ تو زکوٰۃ اس میں سے دے گی۔ سمجھ آ گئی؟ پہلی خوراک اشفاق کو کھلاؤں گے، اتنی بڑی محنت کی میرے ساتھ، جڑیا بازار گیا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہی طریقہ حکیم کی ذمہ داری۔ گجرانوالے میں ایک حکیم تو سنا ہے، قصہ ہے لمبا چوڑا، آپ لوگوں کو میں نے بھیجا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر سے بیوی سے کہتا تھا آج کیا کیا چاہیے، کہتے آج فلاں سبزی لاؤ، مرغی لاؤ، فلاں لاؤ، فلاں لاؤ، فلاں لاؤ۔ جا کے یہ گھر پہ جا کے وہاں سب چیزوں کا سودا کا پوچھتا تھا، یہ کتنے کا ہے، مرغا کتنے کا ہے، بکرا کتنے کا ہے، فلاں کتنے کا ہے، جو انہوں نے سودا لکھا ہوگا وہ سارے چیز جمع کرتے تھے۔ ادھر آ کے دواخانے میں بیٹھ جاتے تھے بسم اللہ پڑھ کے، بس جب سودا کے پیسے پورے ہو جاتے تھے اس کے بعد جو مریض آتا تھا مفت دوا دیتے۔ یہ ہماری لین ہے، تھا یہی تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مفت دوا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس کے دروازے کے سامنے اس کی گاڑی خراب ہوئی۔ میں جو باہر نکلتا ہوں تم لوگ کہتے ہو خالد صاحب کا دماغ خراب ہے۔ بھائی دماغ کیا خراب؟ میرے گھر کے سامنے ایک آدمی کی گاڑی خراب ہوتی ہے، سخت گرمی میں کھڑا ہے، اس کو ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے، وہ تو میں پوچھ سکتا ہوں نا۔ یہ لوگ کہتے ہیں باہر کیوں نکلتا ہے، پابندی لگاتے سارے۔ تو یہ حکیم صاحب نے دیکھا کہ سیٹھ صاحب جو ہے کھڑا ہے اور ڈرائیور ٹائر لگا رہا ہے، تو اس نے سیٹھ سے کہا کہ بھائی تم یہاں کھڑے ہو خواہ پالتو، اس کو ٹائر لگانے دو، تم اندر دواخانے میں چھاؤں میں بیٹھ جاؤ۔ چھاؤں میں بیٹھا تو باتیں چلی، تو باتوں میں جو ہے نا وہ اس کی چھوٹی بیٹی بھی ساتھ تھی، کہنے کہ ابو چلیں۔ انہوں نے کہا بیٹا صبر کرو، گاڑی تیار ہونے دو ان کی۔ خیر باتیں ہوئی تو اتنی باتوں میں انہوں نے کہا میں انگلینڈ سے آیا ہوں اور 15 سال ہوئے، میرے بچے نہیں ہیں، شادی نہیں ہے، شادی ہوئی ہے بچے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی ناامیدی کی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اس نے مجھے نسخہ بنا کے دیا، اس پہ ایک پہ میری بیوی کا نام لکھا، ایک پہ میرا نام لکھا، کہنے لگے یہ بیوی کو کھلاؤ، یہ تم کھاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ کہنے لگے میں چلا گیا، وہاں سے پھر انگلینڈ چلے گئے۔ انگلینڈ میں باتوں میں ذکر آیا آپ کا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح ایک حکیم نے، تو بیوی نے کہا یہ دنیا دار لوگ تو علاج کرتے ہیں لیکن یہ فقیروں کے ہاتھ میں بعض مرتبہ شفا ہوتی ہے، وہ دوائی کہاں ہے؟ یہ بیوی نہیں لی اور کھا لی، تو میں نے بھی اپنی والی کھا لی۔ کہنے لگا اللہ پاک نے ہمیں بچے دی، تو 3 بیٹے ہیں میرے، لیکن میرے ایک بھتیجی تھی
اور اس بھتیجی کا جو ہے وہ شادی میں کروں گا، خرچہ سارا میں اٹھاؤں گا. تو میں آیا تھا اور اس کے لیے میں نے جہیز کیا، فلاں کیا، لیکن وہ بھتیجی کو جو ہے بخار ہو گیا، اور بخار کے بعد جو ہے نا وہ قوما میں چلی گئی. قومے کے بعد انتقال ہو گئی 4 دن کے بعد. میں نے جہیز کا جتنا سامان بنایا تھا وہ سارے درے کا درہ رہ گیا. تو مجھے فوراً آپ کا خیال آیا کہ جب 15 سال 18 سال پہلے، کتنے سال پہلے میں آیا تھا، اور وہ یہاں آپ کے ساتھ ایک بچی تھی، وہ بالکل میری بھتیجی کی عمر کی تھی. تو میں نے کہا کہ چلو وہ بھی جوان ہو گئی ہوگی، تو چلو یہ جتنا بنایا جہیز ہے میں حکیم صاحب کو دے کے آتا ہوں. تو حکیم صاحب کے آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے اچھا. ایسا پرچہ نکالا اور پرچہ نکال کے اس کو دکھایا، ذرا اس کو پڑھو بیوی نے کیا لکھا ہے آج. تو بیوی نے لکھا تھا جی، آواز کو آ گئے. تو اس پہ لکھا بیوی نے کہ روزانہ جو خرچہ تم لاتے ہو تو لاتے ہو، لیکن بچی جوان ہو گئی ہے، اب اس کی سب سامان لکھا، نیچے لکھا جہیز بھی ساتھ لے آنا. اب وہ حیران ہو گئے کہ وہ جہیز کہاں سے لاؤ، میں تو ہزاروں کا مسئلہ ہوگا، کس کا مسئلہ ہوگا، کیا ہے کیا نہیں. مریض کہاں ہے؟ 2 منٹ میں مریض لے کے آؤ. چلو گاڑی نہیں ہے تو گاڑی لے جاؤ. گاڑی دے دوں؟ بات سنو، دیکھو تمہارے لیے میں انڈا بھیجا، تمہارے لیے یہ 2 ہفتے ہو گئے دوائی بنی پڑی ہے. تم جیسے غافل لوگ کوئی اور ہے، یہ 2 ہفتے سے دوائی وہ کرل میں پڑی ہے، نہ کوئی خبر، نہ کچھ نواب بنے ہوئے ہو. اور یہ دیکھو اس کو شرط لگائے 1 ہفتہ انتظار کے، کل انڈا مرغے نہیں دیے، تو آج لا کے پھر بھی میں نے چیک کیا کہ انڈا ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اور تم ایسے نواب بنے ہوئے ہو. جاؤ جلدی لے کر آؤ. یہ فی سبیل اللہ ڈانٹنا بھی ضروری ہے. تو خیر وہ کہتا ہے یہ پڑھو اس کے پرچے میں کیا لکھا. یہ بدبخت تم نے اس کو بھی ٹیپ کر دیا. سب کوئی چیزیں تو کاٹا کرو یار. اچھا کاٹ دیتے. تو وہ بیوی نے لکھا تھا کہ اب بچی جوان ہو گئی ہے، اب اس کے جہیز کے بھی کچھ بندوبست کر کے آنا. وہ کہتے میں نے آ کے دکان میں پرچہ پڑھا تو میں نے اس کے نیچے لکھا کہ یہ اللہ کے کام ہے، میرے نہیں ہے. یہ کام کس کے؟ یہ اللہ کا. اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کا انتظام کرے گا. ختم میں نے لکھ دیا ہے. تو کہنے لگے وہ پورا جہیز کا سامان لیا، گھر بھیج دیا. اور ایک آج ہم ہیں ایسے جھوٹ بولتے ہیں حکیم اور مولوی، اللہ کی پناہ. اگر یہ 2 طبقے جھوٹ بولنا بند کر دے، اللہ کا عذاب آنا بند ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. تو یہ چیزیں میں بناؤں گا، یہ ٹیسٹوسٹیرون بنائے گی. ٹیسٹوسٹیرون بولتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون بولتے ہیں اس کو. اچھا یہ ٹیسٹ ابھی مجھے پتہ تو نہیں، لیکن بنانا آتا ہے. کیڑے کو ایکس وائی دونوں بنا سکتا ہوں. ایکس کتنا بنانا ہے، وائی کتنا بنانا ہے، بنانا آتا ہے. اور تم لوگ فن اس لیے حاصل کرتے ہو کہ ہم بڑے حکیم بنے، زیادہ پیسے کمائے. تمہاری نیت ہی خراب ہے، اللہ تمہیں حکیم ہی نہیں بناتا. پیسے کمانے کے لیے حکمت سیکھتے، شرم نہیں آتی. ناچ نہ سیکھو. ایک رنڈی رات کو ناچتی ہے، صبح 50 لاکھ روپے گھر لے جاتی ہے، وہ اس میں زیادہ پیسہ ہے. ادھر حکیم نہیں بنو، مولوی نہیں بنو، حکیم نہیں بنو. ہمارے پاس پیسوں کا سسٹم ہی نہیں. کیسے بنگلے میں بیٹھا ہوں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے. ابھی تم لوگوں سے فارغ ہوں گا تو دیسی انڈے اس کے لیے منگوائے. 2 دیسی انڈے اور بھی آئے، وہ میں کھاؤں گا. اور شاید ایک اور چور اور بھی آئے، اس کو بھی شاید اللہ کو بندوبست کر دے. سمجھ آ گئی؟ تو بات یہ ہے، اللہ کو تم لوگوں نے مردہ سمجھا ہے. اللہ اندھا ہے. تمہارا کوئی دوست ہے، اس کو پوچھیں دیکھو نہیں میرے لیے انڈا اٹھا کر لیا ہے، اس کو قرض صاحب کو ضرورت ہے. تو میرا اللہ مجھے نہیں دیکھتا ہے. تمہاری کوئی پریشانی ہوگی اور اللہ پورا نہیں کرے گا، نعوذ باللہ. ایسا عقیدہ ہے تم لوگوں کا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اللہ پاک کوئی کام نہیں کرتا تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کیا ہوگی؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو بس آج اتنا سبق ہے. یہ سونے کے ورق ہے، اس کو ہم ورق گلاب میں کرل کریں گے.
اور اس کے بعد پھر یہ مشک و عنبر ہے، یہ ساری چیزیں پیسیں گے